بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قرأت 7 و 10 اس سے مراد 7 احرف پر مشتمل وہ قراءات ہیں جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشاطبیہ میں اور امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدرہ میں بیان کی ہیں. الشاطبیہ جو ہے اس میں کل 7 امام ہیں مشہور جو ناقلین 7 احرف ناقلین قرآن بنے ہیں، اور پھر ان کے نیچے 2 راوی شامل کر کے 14 جو ہے روایات بن جاتی ہیں. اور امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درہ میں شاطبیہ ہی کی طرز پر 3 اماموں کا مزید اضافہ کیا جو مشہور تھے، اور ان کے نیچے شاطبیہ ہی کے اسلوب پر 2 روایات مزید لے لیں، اور اس طرح سے 6 روایات جو ہیں ثلاثہ قراءات میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے شاطبیہ اور درہ دونوں کو ملا کر اس میں 10 امام اور 20 روایتیں ہیں. یہ بھی بات ذہن نشین کیجئے کہ شاطبیہ جو ہے یہ خود مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل کتاب جو ہے التیسیر للدانی ہے. امام دانی رحمۃ اللہ علیہ 30ویں صدی ہجری کے بڑے امام گزرے ہیں. امام شاطبی 5ویں صدی ہجری میں آئے ہیں. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پردادا استاد امام دانی ان کے 2 واسطوں سے، ان کے استاد کے آگے استاد ہیں، 2 واسطوں سے ان کے شاگرد ہیں. تو امام شاطبی نے امام دانی کی کتاب التیسیر کو جو کہ نثر میں تھی اس کو جو ہے الشاطبیہ میں نظم میں کر دیا. یہ بھی ذہن نشین آپ کرانا چاہیے کہ امام شاطبی 5ویں صدی ہجری کے امام ہیں. ان سے پہلی صدیوں میں 2 امام زیادہ مشہور ہوئے ہیں. 2ویں صدی ہجری میں ابو محمد مکی ابی طالب القیسی ہیں، ان کی تجوید و قرات میں کافی کتابیں ہیں. اور پھر 30ویں صدی ہجری میں ابو عمر عثمان بن سعید الدانی ہیں. اور امام دانی کی علم قرات میں، تجوید میں، رسم میں، پھر علم ضبط ایک قرآن پاک کے علوم میں علم ہے. ہر علم میں ان کی جو ہے وہ علوم القرآن میں تقریباً کتاب موجود ہے، اور پھر وہ بہت بڑے محدث بھی ہیں. تو امام شاطبی جو ہیں ان کے بعد تیسرے بڑے مشہور امام ہیں، اور ان کے بعد پھر 8ویں صدی ہجری میں چوتھے بڑے امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں. تو امام شاطبی نے امام دانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تیسیر کو جو ہے وہ شعروں میں نظم کر دیا. شاطبیہ کے 1173 اشعار ہیں، اور تیسیر میں امام دانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا تھا کہ 7 امام اور پھر ان کے نیچے 14 جو شاگرد تھے ان میں سے ہر شاگرد سے آگے ایک شاگرد نیچے لیا تھا، جبکہ ہر امام سے جو نیچے 20 راوی ہیں ان میں سے نیچے ہر امام کے 4 شاگرد مزید ہیں. گویا اس طرح سے 20 روایتوں کے 80 طرق اور 80 روایات بن جاتی ہیں. تو امام دانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسیر میں 7 اماموں میں نیچے 14 راویوں کے نیچے 4 شاگردوں میں سے ایک شاگرد لیا ہے صرف. اس طریقے سے تیسیر میں 7 قراتیں، 14 روایتیں اور 14 طریق ہیں. طریق جو ہے وہ کہتے ہیں جو شاگرد کا شاگرد ہوتا ہے، اور جو اوپر امام ہے اس کی روایت کو قرات کہتے ہیں، اور جو امام کے 2 شاگرد ہیں ان کے اخبار اور نقول کو جو اصطلاحاً نام دیا گیا ہے وہ روایت کا نام دیا گیا ہے. تو اب امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرز پر تیسیر کو جب نظم کیا تو شاطبیہ میں بھی 7 امام، 2 راوی، اور پھر ہر راوی سے ایک نیچے ان کا شاگرد جسے ہم طریق کہتے ہیں لیا ہے. تو گویا شاطبیہ میں 7 قراتیں، 14 روایتیں اور 14 ہی طریق ہیں. اب اس طرز پر جب شاطبیہ معروف ہو گئی تو لوگوں میں یہ مغالطہ ہوا کہ شاید 7 احرف سے مراد یہی 7 قراتیں ہیں جو کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں اپنی کتاب میں. تو امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مغالطے کی تصحیح کے لیے کہ نہیں 7 احرف جو ہیں وہ تو منزہ من اللہ 7 حروف ہیں، جبکہ یہ 7 قرات جو امام شاطبی بیان کر رہے ہیں التیسیر سے لے کر
یہ تو 7 ناقلین ائمہ کی منقولات پر مشتمل ہے، ورنہ ائمہ تو سینکڑوں ہیں آگے۔ تو اس کے لیے امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مزید مشہور ائمہ جو تھے ان پر مشتمل کتاب جو ہے وہ الدرہ لکھی۔ لیکن چونکہ شاطبیہ کی اصل تحسیر تھی تو امام ابن جزری نے بھی تحسیر کی طرز پر پہلے ایک کتاب لکھی جس کا نام تحبیر التحسیر ہے، اس میں بھی 3 روایتیں ہیں اور 6 راوی ہیں، اور وہ بھی تحسیر کی طرح نثر میں ہے۔ تو پھر انہوں نے تحبیر التحسیر کو جو ہے نظم کر دیا اپنی کتاب الدرۃ المضیہ میں، اور اس میں تقریباً 450 اشعار ہیں۔ مزید برآں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے شاطبیہ اور تحسیر کے اسلوب کو باقی رکھتے ہوئے انداز یہ اختیار کیا ہے کہ تحبیر میں بھی اور پھر اس کے نظم الدرہ میں بھی انہوں نے جو 6 راوی اور 3 امام لیے ہیں، ہر راوی سے نیچے ایک طریق ہی لیا ہے، جبکہ نیچے یہاں بھی ہر راوی سے 4 طریق جو ہیں وہ معروف تھے۔ تو اس طریقے سے اب شاطبیہ اور درہ، یا بالفاظ دیگر التحسیر اور التحبیر، ان میں 10 قراتیں اور 20 روایتیں ہیں، اور نیچے ہر راوی سے ایک طریق ہے، ما سوائے امام ادریس کے جو ثلاثہ قراء میں سے ہیں، جو خلف العاشر کے شاگرد ہیں۔ ان کے نیچے 2 شاگرد ہیں، ایک قطعی ہیں اور دوسرے متطوعی ہیں۔ تو اب ان 21 طرق کو اور اس طرح اوپر 20 روایتوں کو اور اس سے اوپر 10 قراءاتوں کو قراءات عشرہ صغریٰ کہتے ہیں، اور یہ قراءات عشرہ صغریٰ جو ہیں یہ شاطبیہ اور درہ جو معروف کتابیں ہیں ان پر مشتمل قراءات ہیں۔ اب ہر امام 20 روایتوں میں سے ان کے نیچے جو ان کے باقی ماندہ 3 شاگرد ہیں، بلکہ یہ جو ایک شاگرد شاطبیہ اور درہ میں لیا گیا ہے اس کو بھی ساتھ ملا لیں تو باقی ماندہ 60 کے قریب یا 59 کے قریب جو نیچے شاگرد باقی بچ گئے تھے، جن میں یہ 21 بھی اگر ڈال لیں تو سب کو ملا کر امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے النشر الکبیر۔ اور النشر الکبیر جو ہے یہ پھر ایسی کتاب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی کتاب تھی نہ اس کے بعد کوئی کتاب ہے۔ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اپنے زمانے تک موجود تقریباً تمام کتابوں کو جمع کر لیا ہے۔ شاطبیہ اور درہ جیسی 58 کتابیں النشر کے اندر بطور مصدر اور بطور ماخذ کے شامل ہیں، جن سے قراءات کو لے کے امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے النشر میں پیش کیے ہے۔ پھر امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے الدرہ اور الشاطبیہ کی طرز پر النشر جو نثر میں ہے، اور یہ 2 جلدوں میں شائع ہوئی ہے عربی میں، اور اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے 3 جلدوں میں۔ قاری طاہر رحیمی صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کشف النظر کے نام سے، یہ بھی اردو بازار سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو امام ابن جزری نے اپنی کتاب النشر الکبیر کو پھر نظم کر دیا ہے، اور جو نظم کیا اس کا نام ہے طیبۃ النشر، طیبۃ النشر، اور یہ 1015-16 کے قریب اشعار پر مشتمل ہے۔ اس طریقے سے اب قراءات کی مشہور کتابیں 3 ہیں، شاطبیہ، درہ اور اسی طرح طیبہ، اور پھر ان کی اصل بھی 3 کتابیں ہیں، التحسیر، التحبیر اور النشر۔ تو یہ ٹوٹل جو قراءات اس وقت ہیں 7 احرف کی جو کچھ منقولات تھیں، جو کچھ اخبار تھیں، وہ سب کی سب جو ہیں وہ ان 3 کتابوں پر مشتمل ہیں۔ شاطبیہ اور درہ پر مشتمل قراءات عشرہ کو عشرہ صغریٰ کہا جاتا ہے، اور النشر الکبیر اور طیبۃ النشر پر مشتمل قراءات کو قراءات عشرہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔